نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن کا آج ہمارا 18واں پارہ ہے۔ 18ویں پارے میں سورۃ المومنون اور سورۃ النور مکمل 2 صورتیں ہیں اور کچھ آیات سورۃ الفرقان کی بھی ہیں۔ سورۃ المومنون کی وجہ تسمیہ کہ اس میں مومن لوگوں کی صفات ہیں آغاز میں ہی، اس لیے اس کا نام سورۃ المومنون ہے، مکی سورہ ہے۔ اور سورۃ النور جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نور کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ النور ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الفرقان، فرقان کا ذکر ہے، تبارک فرقان قرآن مجید کی صفاتی نام ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الفرقان ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق کامیاب ہو گئے۔ تحقیق مطلب بلا شک و شبہ ان کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی کامیابی میں جو مومن ہیں۔ اب مومنین کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں، سچے مومن۔ یاد رکھیے گا ایمان اور اسلام میں فرق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کے آخر میں ارشاد فرمایا، اور مسلمان اور مومن کے درمیان بھی فرق ہوتا ہے۔ زبان سے کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان تو ہے لیکن مومن نہیں ہے۔ مومن اس وقت تک نہیں ہے جب تک ان صفات کو نہ اپنا لے۔ اگر ان صفات کو اپناتا ہے تو مومن ہے، اگر ان صفات کو اپناتا نہیں ہے تو کہتا رہے اپنے آپ کو کہ میں مومن ہوں، لیکن وہ مومن ہرگز بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، اللہ تعالیٰ تحقیق کامیاب ہو گئے وہ مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ڈر کے نماز پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز ایسے پڑھو جیسے آخری نماز ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومن دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ لغو کاموں سے دور رہتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں۔ اب لغو کام کون سے ہوتے ہیں؟ جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اب آپ لوگ تصور کریں جن لوگوں کی ساری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تو ان کی تو ساری زندگی لغو ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی اچھائی یہ ہے، یعنی اچھا مسلمان وہ ہے جو وہ کام چھوڑ دے جو مقصد کے نہیں ہے، بغیر مقصد کے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اچھے بھلے سیانے لوگ، سمجھدار بظاہر لوگ اپنے 2-2 3-3 گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں گیمیں کھیل کے۔ دیکھیں کچھ گیمز ہیں، کرکٹ کھیلا، فٹ بال کھیلا، بیڈمنٹن کھیلا، آؤٹ ڈور گیمز کچھ کی جن سے ایکسرسائز ہوتی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے۔ اب موبائل کے اوپر 2-2 3-3 گھنٹے بچے بڑے چھوٹے وہ کھیلتے جا رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے کہ میں وقت کا بیڑا غرق کر رہا ہوں۔ اب وہ لغو کام ہے۔ اب ایمان کی خوبی تو یہ ہے کہ لغو کاموں سے راز رہا جائے۔ ہر انسان کہتا ہے جی میں نے کامیاب ہونا ہے۔ لغو، جی بیٹا سدرا بیٹا میں بتا رہا ہوں، لغو لفظ ہے، لغو واو کے ساتھ۔ لغو کام وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ایک بندہ جو ہے ایکسرسائز کرتا ہے اس کا کوئی مقصد ہے۔ اب ویسے ہی اب بعض لوگ سوشل میڈیا پہ اپنا ٹائم بڑا ضائع کرتے ہیں، کہیں تو تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں، جی فیس بک دیکھی اور اچھی چیزیں ملیں، دین کی باتیں ملیں، کچھ خبریں مل گئیں، کچھ حقائق مل گئے تو ان کو لے لیا، لیکن چلاتے رہنا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اپنا وقت برباد کرتے جانا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اور ٹینشن بھی نہیں ہے، وقت برباد کر رہے ہیں، کوئی وقت جو ہے اتنا زیادہ ضائع کیا جا رہا ہے لیکن مقصد وہ سمجھتے ہیں جی ہم صحیح کر رہے ہیں۔ تو مومن بندے کی یہ صفت ہے کہ وہ لغو کاموں سے اعراض کرتا ہے
اب لغو کام یہ بھی ہیں، گانے بجانے کے آلات، شادی بیاہ میں گیا تو وہاں وہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں تو ان سے علیحدہ ہو کے بیٹھتا ہے، ان میں مداخلت نہیں کرتا، یا مطلب ان میں اگر روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو روکے، نہیں طاقت رکھتا تو ان میں شامل نہ ہو۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک اپنی زبان کی ضمانت دے دو کہ اس کو صحیح استعمال کرو گے، اور دوسرا اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو کہ اس کو غلط جگہ نہیں استعمال کریں گے، غلط استعمال نہیں کریں گے، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے مرد ہوں یا عورتیں، یہ یاد رکھیے گا، یہ مومن مرد اور مومن عورتیں سب کی بات کی جا رہی ہے، تو وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، اپنی بیویوں پر، عورتیں اپنے خامدوں پر کے ساتھ، فإنہم غیر ملومین، تو وہ ملامت زدہ نہیں ہیں جو مرد اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کرتے ہیں، یا پھر اپنی لونڈیوں کے ساتھ۔ لونڈیاں پہلے ہوا کرتی تھیں، وہ لوگ بکا کرتے تھے انسان، تو خواتین جو ہوتی تھیں ان کو لونڈیاں کہتے تھے، جو مرد ہوتے تھے ان کو غلام کہتے تھے۔ جو خواتین لونڈیوں کا مالک ہوتا تھا وہ ان کے ساتھ جنسی تعلق بھی پیدا رکھ سکتا تھا۔ اب اسلام نے اس کو ایک تو ختم کیا آہستہ آہستہ، دوسرا اسلام نے اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اصلاحات کی۔ لوگ بڑا ظلم کرتے تھے لونڈیوں کے ساتھ، لیکن اسلام نے کچھ تعلیمات ایسی دیں جن کے اندر پاکیزگی تھی۔ اچھا جی، یاد رکھیے گا جنسی خواہش کا ہونا یہ ہر انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن جانوروں کی طرح نہیں کہ جہاں دل چاہا وہیں پورا کرنا شروع کر دیا۔ انسانوں کی طرح اور مسلمانوں کی طرح، ایمان والے لوگوں کی طرح اپنی خواہش کو پورا کیا جائے۔ یہاں میں ضرور بیان کروں گا، وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری یوتھ میں آج کل بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ پہلے تو صرف یہ مردوں کے اندر مسئلہ ہوتا تھا، اب سوشل میڈیا جب کا آیا ہے تو گندے لوگوں نے سوشل میڈیا میں بھی اس کو وہ اتنا زیادہ عام کر دیا ہے کہ خواتین بھی اس طرح کے کام اب کرنا شروع ہو گئی ہیں، تو اس کے اوپر کھل کے بات ہونی چاہیے۔ میں انشاءاللہ شرم و حیا کے دائرے کے اندر رہ کے اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنی جنسی خواہش، غیر شادی شدہ مرد یا عورتیں، میں نے عرض کی پہلے صرف مرد کرتے تھے، اب عورتیں بھی اپنی جنسی خواہش کو اپنے ہاتھ کے ساتھ یا کسی اور ذریعے کے ساتھ، اب تو ظالم لوگوں نے وہ فیمیل مردوں کے لیے خواہش پوری کرنے کے لیے گڑیا بنا دی ہیں، اور عورتوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے بھی کچھ اس طرح کے آلات بنا دیے ہیں۔ تو کسی بھی طرح کے آلات بھائی بیوی یا خامند کے علاوہ کسی بھی طریقے سے جنسی خواہش پوری کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے مشت زنی کرنا، تو مطلب کہاں لکھا ہوا ہے مشت زنی ہاتھ کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنا، تو وہ کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ یہاں لکھا ہوا ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر صرف عورتیں اپنے خامدوں کے ساتھ اور مرد اپنی بیویوں کے ساتھ، دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ جو بھی کوئی راستہ اختیار کرے گا وہ حرام کرے گا، حرام کرے گا، حرام کرے گا۔ اس وجہ سے کتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شادی سے پہلے ہی بیکار ہو جاتے ہیں اس طرح کے معاملات میں پڑھ کے۔ انسان تو آپ اپنی خواہش کو جتنا زیادہ ابھاریں گے خواہش تو اتنی بڑھتی ہے، جب تک خواہش کے آگے بند نہ بند آ جائے۔ تو یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس طرح کے معاملات جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں، جو بھی طریقے استعمال کرتی ہیں یا کرتے ہیں وہ حرام ہے اس آیت کی وجہ سے کہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، یہ آیت جس نے جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے کوئی اور راستہ ڈھونڈا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔
تو جو حد سے بڑھنے والا ہے وہ اسلام کی مخالفت کرنے والا ہے، وہ حرام کام کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری یوتھ کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو سمجھ عطا فرمائے، پاکیزگی عطا فرمائے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، مومنین کی صفات یہ ہیں جو اپنی امانتوں اور عہدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن لا دین لہ لمن لا امانت لہ، جس کی امانت نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ دوسری جگہ پہ فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں ہے جس کا کوئی عہد نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیاں بیان کی، ان 4 میں سے 2 یہ ہیں، جب امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے منافق، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا، مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں، باتیں بھی امانت ہوتی ہیں، راز ایک دوسرے کے وہ بھی افشاء عام نہیں کرنے چاہیے۔ جب کوئی کہے کہ مجلس امانت ہے تو وہ امانت ہے۔ چیزوں کی بھی امانت ہوتی ہے، یہ ہاتھ پاؤں جسم ہمارا یہ بھی امانت ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو نمازوں کے اوپر محافظت کرتے ہیں، یہ نہیں کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، نہیں، نمازوں کے اوپر محافظت کرتے ہیں۔ کبھی لیٹ ہو گئی تو پڑھ لیں، لیکن پڑھتے ضرور ہیں، کبھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہ خالدون، کس کے وارث ہیں یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ انسان کی سٹیجز بیان کی گئی اگلی آیت میں، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے پہلے انسان کا جو آدم علیہ السلام کو بنایا وہ مٹی سے چنی ہوئی یعنی منتخب مٹی سے بنایا، پھر ہم نے نطفے کے ساتھ ہر انسان کی پیدائش کی، پھر ہم نے ماں کے پیٹ کے اندر نطفے کو لوتھڑا بنا دیا، پھر لوتھڑے کے اوپر ہڈیاں چڑھا دیں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں کے اوپر مزید گوشت چڑھایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہم نے چاہا ویسے انسان کی تخلیق کی۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بابرکت ہے وہ اللہ جو سب پیدا کرنے والوں سے بہترین پیدا کرنے والا ہے، احسن الخالقین ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ بنایا ہے اور بڑا ہی خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں تم سب نے، آیت نمبر 15 میں، ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر تم سب نے اس کے بعد مر جانا ہے، فوت ہو جانا ہے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، پھر قیامت کے دن تم سب کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں۔ آیت نمبر 23 میں نوح علیہ السلام کی بات کی گئی، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور اس کے بعد اگلے رکوع میں فرمایا وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جو اچھے لوگ تھے جو زندہ رہ گئے تھے ان کی نسل چلی تو پھر ایک اور نبی بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے رہے تاکہ انسان اپنی اصلاح کریں۔ اچھا جی، آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 51 سے 53 میں سمجھے، یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیکی کا کام کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک میں جانتا ہوں تو تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے لوگ ایک ہی امت تھے، ایک گروہ تھا، وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا، اللہ تعالیٰ نے تو ایک امت بنایا لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کو گروہوں میں تقسیم کر لیا۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ سمجھتا ہے جو اس کے پاس ہے وہ خوش ہیں۔ ہر فرقے والا یہ سمجھتا ہے جو میں کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں، دوسرا غلط کر رہا ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو چھوڑ دو ان کے نشے میں ایک وقت تک۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو مہلت دی ہے مال کی بیٹوں کی۔ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کہ ہم ان کو خیر دیتے جاتے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّن خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ، بے شک وہ لوگ جو رب سے ڈرتے ہیں اصل میں وہی آیات کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ تو لوگوں نے جو فرقے بنائے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کیا ان سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا کوئی جس فرقے کے ساتھ بلانگ کرتا ہے کیا اس کا فرقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں، بلکہ جنت میں جو وہ جائے گا جو جنت والے اعمال کرے گا۔
جو اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرے گا، جو اللہ کے دین کی تابعداری کرے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ نسب نامہ یا کسی فرقے کا تعلق والا ہونا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا کسی شخصیت کے ساتھ جو نسبت ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اگر ہوگی تو وہ انسان کو جنت میں لے کے جائے گی، لیکن سچی جھوٹی نہیں۔ ایک انسان کہتا ہے جی میں عاشق رسول ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن ان کی بات نہیں مانتا۔ تو اگر آپ بات نہیں مانتے ان کی تو محبت یہ تو پھر جھوٹی ہے، سچی محبت تو نہ ہوئی۔ سچی محبت کیا ہے کہ زندگی کچھ بھی نہیں تیری محبت کے بغیر آقا، اور بے روح محبت ہے تیری اطاعت کے بغیر آقا۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر حکم محمدی ہو ادھر گردن جھکائی ہو، یہ ہے محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا، جو بتایا اس کو فالو کرنا، اس کو ماننا، اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سچی۔ باقی سارے دعوے جھوٹے ہیں، سچی محبت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، نیک لوگ جو ہیں وہ نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور یہی سب سے آگے آگے جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا دوسری جگہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض، لوگوں سبقت لے جاؤ، دوڑ لگاؤ، کس کے لیے؟ معافی مانگنے میں، رب سے دعائیں کرنے میں سبقت لے جاؤ، نیکیاں کرنے میں سبقت لے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، اعمال میں جلدی کرو، نیکیوں میں جلدی کرو۔ جب نیکی کرنے کا ارادہ بن گیا پھر جلدی نیکی کر لو، کہیں نفس آڑے نہ آ جائے، کہیں شیطان رکاوٹ نہ کھڑی کر دے، کہیں بھول نہ جائیں، تو جب کوشش کیا کریں نیکی میں جلدی کر لیا کریں۔ اور نیکی میں دو شرطیں ہیں، ایک شرط کیا ہے جی؟ نیت درست ہو، اور دوسری شرط کیا ہے کہ نیت درست ہے، اور دوسری شرط سنت کے مطابق، جو شریعت جیسے بتاتی ہے وہ نیکی ہے، اپنی مرضیاں کرتے رہیں تو وہ نیکی نہیں ہے۔ آیت نمبر 71 کو سمجھیے گا، اللہ فرماتے ہیں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق دین لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دے، جی ایسے بھی کر لیں، ویسے بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا اور جو کچھ اس میں ہے۔ بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے شریعت کو بنا کے بھیج دیا ہے اور اس شریعت سے وہ منہ پھیرتے ہیں لوگ۔ شریعت ہم نے پراپر مکمل شریعت بنائی ہے، اور شریعت کس چیز کا نام ہے؟ قرآن اور سنت، اللہ کا قرآن، اللہ کا فرمان، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ شریعت ہے۔ آیت نمبر 96، زندگی گزارنے کے لیے اگر ہم نے سوسائٹی میں رہنا ہے، معاشرے میں رہنا ہے، تو زندگی گزارنے کا بہترین اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن السیئہ۔ آپ اے نبی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، ہمیں بھی کہا گیا کہ آپ دفاع کیا کرو برائی کا اچھائی سے۔ آپ کے ساتھ کسی نے برائی کی آپ اچھائی کریں، کسی نے گالی دی آپ دعا دیں، کوئی غصے سے بولا، کسی نے برا کہا، کسی نے بدتمیزی کی، کسی نے ہرٹ کیا، دعا دو، اللہ آپ کا بھلا فرمائے، اللہ آپ پہ کرم فرمائے۔ دعائیں ہی دعائیں دینی ہیں، بدلہ نہ لیں، بدلہ نہیں لینا، بس دعائیں ہی دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نحن عالم بما یصفون، اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے جو اس نے میرے ساتھ برا کیا، اس نے ایسے کیا، وہ تو میرے بارے میں یہ کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن عالم بما یصفون، ہم جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں، جو سازشیں کرتے ہیں، جو وہ باتیں کرتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے سب کا،
سب کا ساری باتوں کا پتہ ہے. آپ کو جو کہا جاتا ہے آپ اس پہ عمل کریں. اگر نیکی کرو گے تو نیکی کا بدلہ نیکی، اگر آپ بھی برائی کرو گے تو برائی کا بدلہ برائی، اچھے کام کا اچھا انجام، برے کام کا برا انجام. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. ہاں اچھا جی. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْزُنِ وَقُلْ رَبِّ، اور آیت نمبر 97 98 میں اس کو سمجھیے گا. وَقُلْ، اور کہہ دیئے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے اللہ شیاطین کے وسوسوں سے میں پناہ چاہتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور میں پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. حتی اذا جاء احدهم الموت. اب اللہ تعالیٰ ساری ڈیٹیل بیان کر کے کہتے ہیں دین کو فالو کرو، اسلام کو فالو کرو، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. حتی اذا جاء احدهم الموت، جو نہیں مانتے ان کے پاس جب کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتے ہیں قال رب ارجعون، اے اللہ ہمیں واپس لوٹا دے، اے اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کر دے، ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے. جہنم والے بھی یہی کہیں گے، اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم لعلی اعمل صالحا، اللہ جی میں نیک کام کیا کروں گا. فیما ترکت، اللہ اے اللہ جو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں وہ میں ساری چیزیں بدل لوں گا، میں ساری چیزیں ٹھیک کر لوں گا، میں اب گناہ نہیں کروں گا. مجھے دوبارہ مہلت دے دے، مجھے دوبارہ زندگی دے دے، مجھے دوبارہ مہلت دے دے، میں وہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا. اللہ کا تبصرہ سماعت فرما لیں، کیا اس کو دوبارہ زندگی ملے گی؟ انہا کلمۃ هو قائلها، وہ تو صرف ایک کلمہ ہے، وہ تو صرف ایک لفظ ہے، وہ کہنے والا ہے وہ لفظ، بس ایک لفظ ہے، اس کی خواہش ہے، اس نے کہہ دیا لیکن وہ اس کی خواہش پوری نہیں کی جائے گی. فرمایا اللہ تعالیٰ کا اصول سمجھ لیجئے گا، ما یبدل القول لدی، اللہ تعالیٰ اپنے اصولوں کو کبھی بدلتا نہیں ہے. وما انا بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ میں بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کے پیچھے تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا جہان ہے. جنتی ہیں تو موجیں کریں، جہنمی ہیں تو پچھتائیں، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگیں کھیت. ایک فائزہ نفخ فی الصور، میں اب بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، ذرا ترجمہ سماعت فرما لیں اگلی آیت کا. جب سور میں پھونکا جائے گا، سور کیا ہے؟ ایک بہت اونچی آواز میں سینگ کی طرح کی چیز ہے. اسرافیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں 2 دفعہ سور پھونکیں گے، زلزلہ آئے گا زمین میں، بہت بڑی چیخ ہوگی اور سارے لوگ مر جائیں گے. ایک عرصہ اسی طرح رہیں گے، جب اللہ کو منظور ہوگا دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ اٹھ کے تو میدان محشر کی طرف اکٹھے ہو جائیں گے. یہ سور ہے. جب سور پھونکا جائے گا فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، وہ اپنے نسب نامے بھول جائیں گے. ولا یتساءلون، اور وہ باہم ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کریں گے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کامیاب ہوں گے. نیکی کے لیکچر یہ درس شیئر نہیں کرتے، اچھی چیزیں پروموٹ نہیں کرتے، کیا پتا کتنی بڑی نیکی ہے آپ کے ہاتھوں، آپ کی ہدایت سے کتنے لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو جائیں، لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کو نیکیاں چاہیے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں. ومن خفت موازینہ، جن کے نامہ اعمال ہلکے ہوئے، نیکیاں کم ہوئیں، گناہ زیادہ ہوئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہی تو ہیں جنہوں نے خسارہ ڈالا، اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. فی جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تلفح وجوہہم النار، ان کے چہرے کے اوپر آگ لپٹ رہی ہوگی. وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں منہ چڑھا رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، التجائیں کر رہے ہوں گے. اور ان کو کہا جائے گا لم تکن آیاتی تتلا، کیا تمہارے پاس آیات ہماری نہیں آئی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، اور ہماری ان کو جھٹلایا کرتے تھے. تو وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شکوتنا، اللہ جی ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی، ہم گمراہ لوگ تھے. ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے. فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہمیں ایک دفعہ نکال دے، ایک دفعہ معافی کر دے، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم تو یقیناً ظالم ہیں. جی سور یا چیخ، دیکھیں سور جو ہے میں نے عرض کی ہے سینگ کی طرح کا ایک بہت بڑا آلہ ہے.
اس میں اسرافیل پھونکیں گے تو اس کی چیخ سے اتنی آواز ہوگی کہ ایک دفعہ لوگ مر جائیں گے، پھر قیامت برپا ہو جائے گی. جتنی دیر اللہ کو منظور ہوگا اتنی دیر لوگ مرے رہیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، یعنی وہ سینگ طرح کی ایک چیز میں پھونک ماری جائے گی. جس طرح بھی جو ساری چیزوں کا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن جتنا صرف بیان کیا گیا ہے تو قیامت سارے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، جیسے اذا زلزلت الارض زلزالہا میں کہا گیا کہ زمین جو ہے اپنے مردوں کو باہر نکال دے گی. اچھا اب دیکھیں یہاں کتنی وضاحت سے قرآن مجید بڑا پڑا ہے دین کی باتوں سے، اچھی باتوں سے، لیکن لوگ یقین نہیں کرتے. یہاں دو مثالیں سمجھیں، نیکی کی اور گناہ کی. ایک غار میں کچھ لوگ تھے، سفر کر رہے تھے، ایک سرنگ آ گئی، سرنگ کے اندر سخت اندھیرا تھا. اب سرنگ جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا. اب ان لوگ ننگے پاؤں تھے، ان کو کینکریاں چبھیں. اب کئی لوگوں نے وہ کینکریاں اپنی جھولی میں ڈالیں، کئیوں نے اپنی جیبوں میں ڈالیں، اس نیت سے کسی نے تھوڑی ڈالیں، کسی نے زیادہ، کسی نے بالکل نہیں ڈالیں جیب میں یا کینکریاں، اس نیت سے کہ جو پیچھے لوگ آئیں گے ان کو کینکریاں چبھے نا. اب جب ان لوگوں نے وہ سرنگ سے باہر نکلے، اب واپس نہیں آ سکتے تھے، تو دیکھا وہ تو سارے ہیرے ہیں. اب جنہوں نے زیادہ لی وہ بھی پچھتائے کہ کاش ہم زیادہ لے لیتے، جنہوں نے تھوڑی لی وہ بھی پچھتائے کہ کاش ہم زیادہ لے لیتے، اور جنہوں نے بالکل نہیں لی وہ روئے پچھتائے. لیکن اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ہے نیکیوں کی مثال کہ انسان نے زندگی گزاری، زندگی میں سفر کرتا جا رہا ہے، نیکیوں کے اس نے انبار لگا لیے، لیکن اپنی نیکیوں کو ضائع. یاد رکھیے گا نیکی ضائع کیسی ہوتی ہے؟ شرک کرنے سے ضائع ہو جاتی ہے، ریاکاری کرنے سے ضائع ہو جاتی ہے. اور میں ساتھ ساتھ عرض کرتا چلا جاؤں، نیکی کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، نیکی کو سنبھالنا ذرا مشکل ہوتا ہے. کسی کے ساتھ آپ نے نیکی کی ہے تو احسان مت جتلائیں ورنہ نیکی ضائع ہو جائے گی. اچھا جی، دوسری مثال سمجھیں. اگر آپ میں سے کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ نے یہ راستہ جو روزانہ یوز کرتے ہیں اس راستے میں نہیں جانا، وہاں ڈاکو کھڑے ہیں، تو تیاری کریں گے کہ نہیں؟ ڈاکو کوئی دھمکی دے دے کہ اگر اس راستے سے آؤ گے میں لوٹ لوں گا یا جان سے مار دوں گا یا نقصان کروں گا، پھینٹی لگاؤں گا، راستہ چینج کر لیں گے نا؟ عقل مند تو چینج کرے گا، ضرور کرے گا، یا اپنی کچھ نہ کچھ تیاری تو کرے گا نا. اب دیکھیں آج ہمیں ڈاکوؤں چوروں کے اوپر یقین ہے، کرونا کے اوپر یقین ہے کہ کرونا لگ جائے گا، لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے، ایٹم کا ڈر ہے. بجلی کی تار کو ہاتھ نہیں لگاتے کیونکہ پتا ہے کہ کرنٹ پڑ جائے گی، احتیاطی تدابیر کرتے ہیں. لیکن رب کی باتوں پہ یقین نہیں ہے. جو رب نے کہا کہ جہنم ہے ان کے لیے جن کے اعمال کم ہوں گے، جنت ہے ان کے لیے جن کے اعمال زیادہ ہوں گے. اگر کوئی کہے، اب دیکھیں ساری زندگی لوگ جاب کرتے ہیں کہ ایک پلاٹ مل جائے. اگر کسی کو کہا جائے کہ 60 سال نوکری کرنی ہے اور 60 سال کے بعد آپ کو بہت بڑا پلاٹ یا 10 مربع زمین دے دی جائے گی، کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اگر اللہ نے کہا ہے 10 مربع، تو کیا سب سے کم جس کو جنت ملے گی وہ اتنی ہوگی جتنی دنیا ہے اور اس جیسی اور. تو اس کے لیے ہم کوشش کیوں نہیں کرتے؟ معراج کے موقع پہ ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے، آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی قوم کو جا کے بتا دینا جنت جو ہے بڑی سرسبز و شاداب ہے، بڑی ہی بہترین ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے محنت کریں، سبحان اللہ کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کر لیں، جنت میں جانے کی کوشش کر لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سارا قرآن بڑا پڑا ہے اس چیز سے. کس چیز سے؟ جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، یہی حقیقی کامیابی ہے. دنیا کی کامیابی کے لیے لوگ کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، ڈاکٹر بننے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، CSS کے ایگزام پاس کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اور جب MBBS کو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے تو کتنے بچے کھانا بھول جاتے ہیں. CSS کرنے والے آفیسر نے مجھے ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ آپ کو تو نظر آتا ہے نا میں ڈپٹی کمشنر بن گیا ہوں، تو میں نے 2 سال ایک کمرے میں رہا، ایک کمرے میں صرف ضروری حاجت کے لیے جاتا تھا، 2 سال کسی سے رابطہ ہی نہیں کیا، اتنی محنتیں کی. تو دنیا کے لیے اتنی محنتیں کرتے ہیں، آخرت کے لیے کون محنت کرتا ہے؟
جی عمر صاحب ایک روایت میں یہ ہے کہ آخری جنت کو اتنی جنت ملے گی 10 گنا بڑی ہوگی، یہ بھی ہے، اور سب سے یہ بھی ہے کہ سب سے کم جس کو ملے گی جنت کا حصہ اس کو اس دنیا اور اس دنیا سے ڈبل، مطلب ڈبل جنت کا حصہ ملے گا۔ تو اتنی بڑی جنت ہے، اس کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ بات ہے یقین کی، جس کو رب کی باتوں پہ یقین ہے وہ تو یقین کرتا ہے، لیکن جس کا پراپر یقین ہی نہیں ہے تو وہ اپنی مرضیاں بھی کرتا ہے۔ آخری آیت سورۃ المومنون کی، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہیے یعنی کثرت سے یہ دعا کریں کیا، رب اغفر، اللہ جی معاف کر دے، وَارْحَمْ، رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اللہم اغفر لی وارحمنی انک انت الغفور الرحیم یا انک انت الخیر الراحمین۔ آگے ہے جی سورۃ النور۔ سورہ نور مدنی سورہ ہے، اس کی زیادہ تر آیات اس وقت نازل ہوئیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے گئے، امی عائشہ صدیقہ کو ساتھ لے گئے۔ اب جب واپسی کے لیے آ رہے تھے تو امی عائشہ صدیقہ کو جس طرح پہلے ڈولیاں ہوتی تھی، ڈولی میں بٹھاتے تھے تو اونٹ کے اوپر، اب آپ کا وزن کم تھا تو 4 بندے اٹھانے والے ہیں، انہوں نے اٹھایا تو بٹھا دیا، لیکن ڈولی کے اندر نہیں تھی، قضاء حاجت کرنے کے لیے گئی تھی۔ تو اب قافلہ چل پڑا تو پیچھے امی عائشہ صدیقہ اکیلی رہ گئی۔ پیچھے سے ایک صحابی رسول جو تھے وہ آ رہے تھے، انہوں نے، ان کی ڈیوٹی یہ تھی پیچھے کے لوگوں کو جو کوئی چیز رہ جاتی تو اٹھاتے۔ ہاں، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور ساتھ لے کے اونٹ پہ بٹھایا اور لے کے چلے گئے۔ اب منافقین بھی ساتھ تھے تو منافقین نے یہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور اس صحابی کے تعلقات آپس میں خراب ہیں، تہمت لگا دی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاک قرار دینے کے لیے زیادہ تر یہ سورہ نازل کی گئی ہے، اور اس میں عصمت کے اور پاکیزگی کے بیانات زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انزلناها وفرضناها، ہم نے یہ سورت نازل کی ہے، اس کو فرض کیا ہے، اس میں واضح نشانیاں کی ہیں تاکہ تم دھیان کرو، عقل کرو۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، 100 کوڑے اور سرے عام مارنے ہیں۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، دین کے معاملے میں تمہیں ہرگز بھی نرمی نہ پکڑے، نرمی نہیں کرنی کہ سمجھو جی نرمی کر لیں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور آخرت کے دن کے ساتھ ایمان ہے تو 100 کوڑے، ولیشہد عذابہما، ان دونوں کو جب سزا دی جائے، طائفۃ من المؤمنین، ایک مومنین کا گروہ وہاں موجود ہونا چاہیے، سب کے سامنے سرے عام۔ اتنا گندا یہ گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی زنا کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان اٹھ جاتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے۔ اب زنا جو ہے یاد رکھیے گا، جو کوارا مرد اور کواری عورت زنا کرتی ہے اس کے لیے یہی سزا ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں۔ کوڑا کیا ہوتا ہے؟ جو گھوڑے کو مارنے کے لیے چمڑے کی سوٹی ہوتی ہے اور بہت لگتی ہے، آپ سامنے سمجھ لیں چھتر، جو ہماری پولیس نے چھتر بنائے ہوتے ہیں چمڑے کے، وہ بہت زیادہ لگتے ہیں، بہت درد ہوتی ہے اس سے۔ تو 100 کوڑے مارے جائیں یا 100 چھتر مارے جائیں سب کے سامنے، عورت کو بھی مرد کو بھی، اور پورا لوگ وہاں حاضر ہوں۔ لیکن اگر شادی شدہ نے زنا کیا ہے تو شادی شدہ کی سزا رجم ہے۔ رجم کیا ہوتا ہے؟ کہ پتھر مار مار کے قتل کر دیا جائے۔ اگر مرد شادی شدہ ہے، عورت جو ہے کنواری ہے، تو عورت کو 100 کوڑے اور مرد کو قتل کیا۔ اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو دونوں کو رجم کیا جائے گا۔ رجم کیا ہوتا ہے؟ عورت کو گڑھا کھود دیا جائے گا تاکہ اس کا جسم ظاہر نہ ہو، اور اس کو پتھر مار مار کے قتل کر دیا جائے گا، پانی نہیں پلایا جائے گا، اس کو ریسکیو نہیں کیا جائے گا، میڈیسن نہیں دی جائے گی، 1122 کو نہیں بلایا جائے گا کہ بھائی زخمی ہو گئی ہے اس کو لے جاؤ، یا مرد کو ایسے نہیں کیا جائے گا، مار مار کے پتھر جب تک ان کی جان نہیں نکلتی مارتے رہنا ہے، مارتے رہنا ہے، مارتے رہنا ہے۔ تو محققین بیان کرتے ہیں کہ اس لیے اس کے انگ انگ کو مارنا ہے کہ زنا کرتے ہوئے اس کے انگ انگ نے لذت اٹھائی ہے، اب اس کے انگ انگ کو مارا جائے، اتنی سخت سزا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں زنا بہت عام ہو چکا ہے، بہت عام ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں زنا عام ہو جائے گا، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، تو وہاں قذف بھی ہوگا، خسف بھی ہوگی، زمین میں دنسایا جائے گا اور چہرے بھی بدل دیے جائیں گے۔
اللہ ताला हम सब पे रहमत फरमाए। और फरमाया ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि कभी ऐसी बीमारियां आई नहीं थी। अब जिना के दरवाजे खोले जा रहे हैं, निकाह को मुश्किल किया जा रहा है, और निकाह करना तो बहुत मुश्किल कर दिया हैं जी। उसके लिए उम्र की कैद लगा दी गई, पता नहीं क्या कुछ लगा दिया गया जी। मर्द दूसरी शादी नहीं कर सकते, दूसरी शादी करें तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा दी, और पहली बीवी से इजाजत लें। अच्छा भाई, औरत तो इजाजत देती नहीं है, अब बीवियां भी जो हैं वो दोस्तियां लगाने की इजाजत दे देती हैं, गुनाह करने की इजाजत दे देती हैं। इतना जुल्म बरपा है हमारे यहाँ, इतनी गंदगी बरपा है, और निकाह की इजाजत नहीं दी जाती। अल्लाहु अकबर कबीर। अल्लाह ताला माफ फरमाए। मैं मुअज़्ज़ज़ सामीन ख़वातीन व हज़रात आपसे इल्तमास करता हूँ, ये जो मर्दों को अल्लाह ने सूरतुल निसा में हुक्म दिया दूसरी तीसरी चौथी शादियां करें, दो दो तीन तीन चार चार शादियां करें, इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। यकीन कीजिएगा, मेरे सर्वे के मुताबिक हमारी पाकिस्तानी कौम की अगर बात की जाए, बहुत ज्यादा कुंवारी लड़कियां हैं जो 30 साल से ज्यादा उम्र उनकी हो गई लेकिन उनके रिश्ते नहीं हुए। बहुत ज्यादा यंग लड़कियां हैं, जवान हैं, जो बेवा हो गई, उनसे कोई दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत अच्छी औरतें हैं जिनको तलाक हो गई किसी वजह से, तो उनसे कोई दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। कहीं बदबख्त ये समझते हैं, मर्द भी और औरतें भी, जिसको तलाक हो गई कुछ ना कुछ तो उसको मसला है, और जालिम तेरे अंदर कोई मसला नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दी गई थी, और तलाक जिसको दी जाती है उसको अगर कोई गलती हो तो फिर वो नसीहत हासिल काफी हद तक कर लेती हैं, तो उनको अपनाना चाहिए। जो सऊदी अरब के मुफ्ती साहब ने तो ये फतवा दिया है कि जो मर्द दूसरी तीसरी शादी करने की ताकत भी रखता है लेकिन नहीं करता, वो बहुत बड़ा जालिम मर्द है। क्यों नहीं करता? तो जिना का दरवाजा रोकने के लिए जरूरी है कि शादियों को प्रमोट किया जाए, निकाह को आसान किया जाए। और कितनी ज्यादा लड़कों की शादी इसलिए नहीं हो रही, हमारे रस्म और रिवाज बड़े हैं। अल्लाह अकबर। जहेज के नाम के ऊपर जहेज बहुत बड़ी लानत है। अगर आपको अपनी इस्मत अजीज है तो इस्लाम का हुक्म माने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बा फलयतज़व्वज। फरमाया जो बा की ताकत रखता है, बा क्या होता है? जिस्मानी तौर पे इंसान को ख्वाहिश हो शादी की, और दूसरा बा मर्द के लिए खुसूसी तौर पे कि वो खर्च भी कर सकता हो औरत के लिए, अहल भी हो इतना, तो वो लाजमी शादी करे। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया निकाह सुन्नती फमन रागिबन सुन्नती फलैसा मिन्नी। अब फैशन ये चल पड़ा है कि शादी के बगैर ही जिंदगी बसर करनी है, मर्द भी और औरतें भी। अल्लाहु अकबर कबीरा। फाहिशा औरतें और फाहिश मर्द जो हैं वो कहते हैं जी हमारा काम ऐसे चल जाता है तो हमें निकाह करने की क्या जरूरत है। फरमाया निकाह सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं है। तो निकाह मस्जिदों में होने चाहिए, आसान होने चाहिए, निकाहों में सादगी होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारे लिए ये मामलात आसान फरमाए। अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका। जानी से सिर्फ जानिया ही निकाह करे या मुशरिका। व जानिया तो जानी औरत हो या मर्द, या आपस में निकाह करें। बदकार मर्द बदकार औरत के लिए है, और बदकार औरत बदकार मर्द के लिए है। पकीज़ा मर्द पकीज़ा औरतों के लिए, पकीज़ा औरतें पकीज़ा मर्दों के लिए। वल्लज़ीना यरमून अल मुहसनात सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा। अब बयान किया जा रहा है जो तोहमत लगाता है, किसी ने किसी को गुनाह करते हुए देखा तो 4 गवाह लेके आए। अगर 4 गवाह नहीं लेके आएगा फजलिदूहुम समानीना जल्दा, जो तोहमत लगाएगा उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे। अब जब अम्मी आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ताहिरा मुतहरा के ऊपर तोहमत लगाई गई, जिसने तोहमत लगाई और जो तोहमत में शामिल हुआ सबको सरेआम 80 कोड़े मारे गए। अब ये मामूली मामला थोड़ा, हमारे यहाँ तो पता नहीं क्या हो गया है, अखलाकी तौर पे हम बहुत बुरी तरह गिर चुके हैं। खवातीन के ऊपर तोहमतें लगाई जाती हैं। याद रखिएगा, जो तोहमत लगाएगा 4 गवाह नहीं लेके आएगा, 80 कोड़े उसको मारे जाएंगे सरेआम। और दूसरी सजा क्या है उसकी वला तकबल लहुम शहादतन अबदा। गवाह नहीं बन सकता, कभी उसकी गवाही कबूल नहीं होगी जब तक जिंदा है। उसने तोहमत लगा दी है, जब तक जिंदा है उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। यही लोग फासिक हैं।
अच्छा जी, जो लोग अपनी बीवियों के ऊपर तोहमत लगाएं कि मेरी अपनी बीवी को किसी ने गुनाह करते हुए देख लिया, तो फिर क्या करना है? वलम यकुल्लहुम शुहदाउ इल्ला अनफुसहुम फशहादतु अहदिहिम अर्बु शहादातिन बिल्लाह, 4 गवाहियां देगा, 5वीं कसम खाएगा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। और अगर औरत मान जाती है तो फिर औरत के ऊपर हद जारी की जाएगी और इनको वो ख़त्म कर दिया जाएगा इनका निकाह। लेकिन अगर औरत कहती है जी मैंने ये गुनाह नहीं किया, 5वीं दफ़ा ये कहेगी कि अगर मैंने ये किया है तो मेरे ऊपर लानत हो, तो इसको लिआन कहते हैं। लिआन उस वक्त होता है जब मर्द देख लेता है अपनी बीवी के साथ किसी को गुनाह करते हुए, तो फिर लिआन होता है कि मर्द जो है अदालत के सामने या फिर कानून के सामने कसम खाएगा, 4 गवाहियां देगा और 4 कसमें खाएगा और 5वीं कहेगा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे को ऊपर लानत। औरत को मौका दिया जाएगा कि अपनी सफाई दे, अगर सफाई दे देती है तो फिर उसका भी तरीका यही होता है, 4 गवाहियां देगी और 5वीं लानत करेगी कि अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो मेरे ऊपर लानत हो। इसको लिआन कहते हैं। जब लिआन हो जाता है तो आपस में मियाँ बीवी वो नहीं बन सकते, उनकी जुदाई करवा दी जाती है। आयत नंबर 10 में वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम रहमतुहु, अगर अल्लाह का फजल और रहमत ना होती तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला तुम्हें सख्त अजाब देता। अन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम, अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला, हिकमत वाला है। अब वही वाक़या बयान किया जा रहा है, इन्नल्लज़ीना जाओ बिल इफ़्क उस्वतुम मिनकुम, जिन लोगों ने ये काम किया वो इसको समझे ना कि तुम्हारे लिए बुरा है बल्कि खैर है। अब खैर कैसे है कि अल्लाह ताला ने आयात नाज़िल कर दी, सूरह नूर नाज़िल कर दी, अहकामात नाज़िल कर दिए, मुनाफिक जो हैं वो सामने आ गए, ज़ाहिर हो गए, जो लोग मुनाफिक छुपे हुए थे उनकी साजिशें सामने आ गईं। आयत नंबर 12 में फरमाया गया कि तुमने अच्छा गुमान क्यों ना किया कि अगर सुना था तुम्हें ये कहना चाहिए था, ये तो झूठ है। आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम रहमतुहु, अगर अल्लाह का फजल और रहमत ना होती तो हमने एक औरत पाक दामन औरत के ऊपर तोहमत लगाई थी, इसके ऊपर तुम्हें सख्त अजाब पहुंचता। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो, उनमें से एक गुनाह क्या है? पाक दामन औरतों के ऊपर तोहमत लगाना। आयत नंबर 21 वलौ या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिऊ खुतुवाति शैतान, ऐ ईमान वालो शैतान के कदमों की पैरवी ना करना। वमन यत्तबि खुतुवाति शैतान, जो शैतान के कदमों की पैरवी करेगा फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर, वो तो फहाशी का हुक्म देता है, फहश गुफ्तगू का हुक्म देता है, फहाशी का हुक्म देता है, वल मुनकर और गुनाहों का हुक्म देता है। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम रहमतुहु, अब कई लोगों ने जो था लोगों को जिनके ऊपर जिन्होंने तोहमत लगाई थी, सजा दी गई थी, उनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दीजिए, वो बहुत बुरे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम रहमतुहु, अगर अल्लाह का फजल और रहमत ना होती मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, तुम में से कोई भी अपने आप को पाक नहीं कर सकता था। अल्लाह ने रहमत की, अल्लाह ने फजल किया और तुम गुनाहों से बच गए। वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशाउ, अल्लाह ताला जिसे चाहता है पाक करता है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। अब आयत नंबर 22 मैंने लेक्चर में अर्ज की थी कि माफ़ कर देना, अबू बकर सदीक ने कैसे माफ़ किया, वाक़या का आपको समझ आ गई। यही वाक़या अब अम्मी आयशा सिद्दीक़ा के ऊपर तोहमत लगाई गई। अब तोहमत लगाने वालों में से इस प्रोपेगंडे के अंदर जब मुनाफिकीन ने यह प्रोपेगंडा बहुत ज़्यादा किया तो एक सच्चे सहाबी भी इसमें शामिल हो गए, मिस्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु के खालाजाद बेटे थे, या बाहर अबू बकर सदीक के रज़ी अल्लाह अन्हु के रिश्तेदार थे, गरीब थे। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु मंथली बेसिस पे उनको खर्चा देते थे, उनका मुकम्मल सेटअप जो था ज़रूरत वो पूरी करते थे, प्रॉपर बाकायदा। अबू बकर सदीक जब कुरान की आयत नाज़िल हो गई, उनको तोहमत की सज़ा मिल गई, तो अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ने कसम खा ली कि मैं उसको मंथली जो उसकी हेल्प किया करता था उसको खर्चा नहीं दूंगा। अब देख लें, कई कहते हैं जी माफ़ करने वाला काम ही नहीं, उसने तो हमारे साथ इतना बुरा कर दिया है। अब देखें, अबू बकर सदीक की प्यारी बेटी के ऊपर तोहमत लगाई गई। अबू बकर सदीक ने कहा मैं उसको अब खर्चा नहीं दिया करूंगा, ताल्लुक ख़त्म नहीं किया कि ताल्लुक ख़त्म कर लूंगा, सिर्फ उसकी हेल्प नहीं किया करूंगा। अल्लाह ताला ने यह सूरतुल नूर की आयत नंबर 22 नाज़िल कर दी, वला यअतली उलुल फज़्लि मिनकुम वस्साअह, और जिनको अल्लाह ने फजल से नवाजा है और गुंजाइश से नवाजा है वो ये कसम हरगिज ना खाएं युतूलिल कुर्बा वल मसाकिन, के वो मस्कीनों को और करीबी रिश्तेदारों को और मुहाजिरीन जो जिन्होंने हिजरत की अल्लाह की राह में, उनके ऊपर खर्च नहीं करेंगे। वल याफू वल यस्फहू, दरगुजर करो, माफ कर दो,
اب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں الا تحبون یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، واللہ غفور رحیم، اللہ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، پھر تم لوگوں کو معاف کرو۔ ابوبکر صدیق نے قسم کا کفارہ دیا اور کہا اے اللہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے، سو میں نے معاف کیا۔ ہم نے اپنی زندگی کو کچھ اس طرح سے آسان کر لیا، کسی سے معافی مانگ لی، کسی کو معاف کر دیا۔ معزز سامعین دھیان سے سنیے گا، اگر آپ کا مزاج ہے کہ آپ اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگتے، یا کسی سے غلطی ہو جائے اور آپ معاف نہیں کرتے، تو لائیں میں آپ کو لکھ دیتا ہوں آپ متکبر ہیں، متکبر ہیں، متکبر ہیں۔ بہت بڑا تکبر ہے آپ کے اندر، جب تک اس تکبر کو ختم نہیں کریں گے جنت نہیں مل سکتی۔ اور بد اخلاق ہیں، بد اخلاق ہیں، بد اخلاق ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں، سادہ سی بات ہے، اگر آپ سے غلطی ہو گئی تو معافی کیوں نہیں مانگتے، سوری کیوں نہیں کرتے، استغفار کیوں نہیں کرتے، چاہے اللہ سے چاہے لوگوں سے۔ ایک بات سمجھیے گا، مثال کے طور پہ کسی نے مجھے ہرٹ کیا، مثال کے طور پہ مجھے کسی نے برا کہا، اب مجھ سے سوری نہیں کرتا، تکبر ہے کہ نہیں؟ تکبر ہے اور بہت بڑا ہے۔ اسی طرح اس سے کہیں زیادہ بڑا تکبر ہے معزز سامعین، یہ میرا میسج لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو معافی نہیں مانگتے اپنے گناہوں کے۔ اس سے کہیں بڑا تکبر یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، گناہ کرتا ہے حقوق العباد میں سے یا حقوق اللہ میں سے، لیکن اللہ سے معافی نہیں مانگتا، یہ اس سے بڑا تکبر ہے۔ اللہ کرے یہ بات تمہارے دلوں میں اتر جائے۔ اندازے بیاں خرچے میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اگر معافی نہیں مانگ رہے تو متکبر ہیں، لیکن اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے تو آپ اتنے بڑے متکبر ہیں۔ اسی طرح آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اللہ سے نہیں مانگ رہے، یہ بھی تکبر ہے۔ اللہ نے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتہ، جو اللہ سے دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ پتہ نہیں بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ یہ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے، آسان بات ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو با اخلاق، اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو اپنے آپ کو با اخلاق بناؤ، اور با اخلاق اللہ سے ڈرنے والا بندہ معافی مانگتا ہے، معاف کرتا ہے۔ ایک انگریز مصنف لکھتا ہے جو دو کام کرنا جانتا ہے، جو دو کام کرنا جانتا ہے وہ بہت کامیاب زندگی بسر کرتا ہے۔ ایک تھینکس کہنا جانتا ہے، ایک سوری کہنا جانتا ہے۔ کسی نے آپ کی مدد کی، تھینکس کہیں، بیوی نے کھانا بنا کے دیا، بہن نے، بھائی نے، آپ جو بھی کیا، اور اگر غلطی ہو گئی سوری کرنا، معذرت کرنا، معافی مانگنا۔ غلطیاں کوتاہیاں تو ہوتی رہتی ہیں، ظاہری بات ہے، زندگی ہے، نظام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معزز سامعین، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں بہت زیادہ بد اخلاقیاں ہیں، بہت زیادہ بد اخلاقیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاق عطا فرمائے، اعلیٰ اخلاق سے اللہ ہمیں نواز دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات، فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 میں کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں کے اوپر جو غافل ہیں، بولی والی ہیں، ایمان والی ہیں، ان کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، ان کے اوپر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، قیامت والے دن ان کے اوپر ان کی زبانیں گواہی دیں گی، وایدیہم ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، وارجلہم ان کے ٹانگیں گواہی دیں گی، بما کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ سچے دین کا ان کو بدلہ دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، جان لیں گے، ان اللہ الحق المبین، بے شک اللہ جو کہتا تھا وہ اللہ کی ساری باتیں سچی ہیں۔ اب آگے آیت نمبر 25 میں بیان کیا جا رہا ہے الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہی پاک لوگ ہیں جو گندے کاموں سے پاک ہیں۔
लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम, उनके लिए बख्शिश और पकीज़ा रिज़्क है। अब अगले अहकाम दिए जा रहे हैं ताकि जिना ना फैले, बदकारियां ना फैले, फहश गुफ्तगू ना फैले, गुनाह ना फैले। हमें अहकाम दिए जा रहे हैं आगे ताकि तोहमत की जरूरत ना पड़े, तोहमत का मौका ही ना मिले, गुनाह का मौका ना मिले, ना गुनाह कोई करे, ना गुनाह का मौका मिले, ना रहे बांस, ना बजेगी बांसुरी। एक शरीयत का उसूल है सद्दु ज़राए, सद का माना रोकना, ज़राए ज़रिए की जमा, ज़रिए को रोकना। जो ज़रिया गुनाह की वजह बन रहा है उसको खत्म कर देना, वही छोड़ देना। तो इस पसे मंजर में अब यह अहकाम दिए जा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम, ऐ ईमान वालो, ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम, आपने घरों के अलावा किसी और घर में ऐसे ना जाना। आपने घर में भी आना तो सलाम लेके, हत्ता तस्तानिसु, यहां तक कि इजाजत ले लो, इजाजत के बगैर घर नहीं आना। व तुसल्लिमू अला अहलिहा, और उनके घर वालों को सलाम कर लिया करो। पता नहीं कोई औरतें किस हालत में बैठी हैं, पर्दा कर लें। और अगर आप किसी के घर मेहमान गए हैं, दूसरे कमरे में जाते हैं जहां से पर्दा करने वाली औरतें हैं, तो उनको बताएं मैं आ रहा हूं। जो नहीं बताते वो भी मुतकब्बिर हैं। ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम नसीहत हासिल करो। फ़इलम तजिदू फ़ीहा, अगर घर में कोई नहीं है तो फिर तुम फ़ला तदखुलूहा हत्ता युज़्न लकुम, ऐसे ना जाना यहां तक इजाजत लेगा। कितनी बड़ी पकीज़गी है इसमें कि कोई तोहमत लगा दे तुम्हारे ऊपर कि कोई चीज उठा के ले गया है। जब कोई घर में नहीं है तो घर में ना जाओ, हाँ इजाजत लेके तो फिर जाओ। और अगर तुम्हें कहते हो इजाजत लेते हो, तुम्हें कहा जाता है वापस चले जाओ, तो वापस चले जाओ। फारजी आवाज का हुक्म, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। वल्लाहु बिमा तामलून अलीम, अल्लाह ताला जानता है जो तुम करते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब किसी के घर में जाओ तो 3 दफा दस्तक दो, 3 दफा। अगर कोई आवाज नहीं आती या नहीं जवाब आता तो वापस चले जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये है इस्लामी तालीमात। एक दफा का वाकया है कि किसी साहिब ने दरवाजा खटखटाया, अंदर चोरी हो रही थी, डाकू चोरी कर रहे थे। हो सकता है डाकुओं को उस हदीस का पता हो। उन्होंने दरवाजा खटकाया 1 दफा, फिर 2 दफा, फिर 3 दफा। अच्छा, चौथी दफा भी जब खटखटाया ना तो डाकुओं ने दरवाजा खोल के अच्छी खासी उसकी फेंटी लगाई। अब अगर वो हदीस पे अमल कर लेता कि 3 दफा दरवाजा खटखटाया फिर वापस चला जाता तो बच जाता। अच्छा जी, अब ऐसे घरों में फरमाया कि जिनके अंदर हाइश नहीं है तुम जा सकते हो। वल्लाहु यालमु मा तुबदून व मा तक्तुमून, अल्लाह सब जानता है। अब अगले हुक्म 30 नंबर आयत में, ताकि गुनाह ना फैले। गुनाह आंख से फैलता है, ना देखोगे तो ना गुनाह फैलेगा। कुल लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, कुल कह दीजिए मर्दों से, यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, अपनी अब नजरों को झुका के रखें। व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। दोबारा हुक्म आ गया सूरतुल मोमिनून के आगाज में भी यही फरमाया, ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए ज्यादा पकीज़ा है। अगर पकीज़ा रहना चाहते हैं अपनी नजरों की हिफाजत करें। याद रखिएगा, नजर का भी ज़िना होता है, जुबान का भी ज़िना होता है, आंख का भी ज़िना होता है, कान का भी ज़िना होता है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन, अल्लाह खबरदार है जो वो करते हैं। और मोमिन औरतों से भी कहो, ये नहीं है कि मोमिन औरतों के नजर नहीं झुकानी। बाद लोग समझिए मर्द ने नजर झुकानी है, औरत ने नहीं झुकानी। मर्द ने भी झुकानी है, औरत भी ने भी झुकानी है। जिस तरह मर्द के दिल के अंदर गुनाह की ख्वाहिश होती है, औरत के अंदर भी होती है। जिस तरह मर्द को हुक्म है, इसी तरह औरत को भी हुक्म है। वकुल लिल मोमिनाती यगज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, औरतों से कह दें अपनी नजरों को झुका के रखें। व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, अपनी जीनत को जाहिर ना करें। इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मगर जो जाहिर है, जितना जाहिर है। अब जितना जाहिर है, हाथ है और ऊपर बुरका है, ड्रेसिंग है, तो ये जाहिर है। मुकम्मल जिस्म को ढांपना औरत के लिए जरूरी है। पर्दा करना, चेहरे का पर्दा भी करना, याद रखिएगा चेहरे का पर्दा करना भी जरूरी है। तो अब चेहरे का बाद लोग कहते हैं जी चेहरे का पर्दा फर्ज नहीं है। इसको समझ लीजिएगा, 2 तरह का मौकफ है जी, दोनों मौकफ अच्छी तरह समझ लें औरतों के बारे में। एक मौकफ यह है कि चेहरे का पर्दा किया जाए। जाहिर बात है, जीनत और खूबसूरती सबसे ज्यादा चेहरे के ऊपर ही होती है। तो अगर चेहरा ही नहीं छुपाना तो फिर इंसान ने मतलब क्या छुपाना है औरतों ने। तो सबसे अहम चीज इंसान का चेहरा ही होता है।
تو چہرے کو چھپانا ہے، تو اس کے ہی زیادہ دلائل ہیں، تو خواتین کو چہرے کا پردہ کرنا چاہیے، ضروری ہے، فرض ہے۔ دوسرا یہ ہے، علماء کہتے ہیں، علامہ البانی رحمہ اللہ اور بھی کئی علماء کا یہ موقف ہے کہ چہرہ اور ہاتھ وہ دکھا سکتی ہے، سکارف پہن لے، لیکن باقی جسم کا کوئی حصہ نظر ہرگز نہ آئے۔ اب وہ ان لوگوں کا بھی موقف یہ ہے کہ جب فتنے کا ڈر ہو تو پھر چہرہ چھپانا فرض ہے، چہرہ صرف وہاں شو کیا جا سکتا ہے جہاں فتنے کا ڈر نہیں، اور اب اگر مردوں میں اگر جانا ہے تو تھوڑا فتنے کا ڈر ہوتا ہے، تو ان کے موقف کے مطابق بھی چہرے کا پردہ کرنا پھر ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ثانیہ پیدا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے۔ وَلْيُضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُوبِهِنَّ، اور پردوں کو، چادروں کو اپنے سینوں کے اوپر اچھی طرح ڈھانپ لیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، زینت خوبصورتی کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوشبو لگا، اب خوشبو بھی عورتوں کی زینت ہوتی ہے، خوشبو لگا کے غیر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے فاہی قضا و قضا، اس کو فرمایا بدکارہ قرار دیا گیا۔ خوشبو لگانی ہے تو اپنے خامن کے لیے بس، او آبائہن، یا اگر باپوں کو چلی جاتی ہے خوشبو کوئی بات نہیں، او آبائی بعولتہن، یا خامنوں کے باپ یعنی سسر، او ابنائہن، یا بیٹے، او ابنائی بعولتہن، یا بیٹے جو ہیں شوہروں کے بیٹے، مطلب اپنے بیٹے ظاہری بات ہوئے، یا پھر ستیلے، وَإِخْوَانِهِنَّ، یا عورتوں کے بھائی، او بنی اخوانہن، یا بھائیوں کے جو بیٹے ہیں، بھانجے بھتیجے، ان سے نہیں ہے، عورتوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او ما ملکت ایمانہن، جو مالک ہیں جن کے دائیں ہاتھ، یعنی جو غلام ہیں، غلام سے بھی پردہ نہیں ہے۔ اب التابعین غیر اولی الاربا، یا پھر ایسے نوکر جن کے اندر یہ خواہش نہیں ہوتی۔ جی بہت اچھا سوال ہے جی احسن صاحب، بہت شکریہ جی۔ موبائل کے لیے بھی یہی اصول ہونا چاہیے، ہمیں 3 دفعہ کال کریں تو اگر کسی نے اٹینڈ نہیں کی تو پھر دوبارہ نہ کریں۔ اچھا جی، غیر اولی الاربا، اب ایسے نوکر جن کو عورتوں کی خواہش نہیں ہوتی مردوں میں سے، تو پھر ان سے بھی آپ چہرہ نہ چھپائیں، خیر ہے۔ اب طفلی یا بچے جن کو عورتوں کی خفیہ چیزوں کا، عورتوں کی شرم والی چیزوں کا نہیں پتہ، ایسے بچوں سے بھی پردہ نہ کیا جائے تو خیر ہے۔ لیکن جن بچوں کو پتہ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں شرط لگائی، آج کل کے 10 سال کے بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے ساری چیزوں کا، بچوں سے بھی پھر پردہ کرنا چاہیے اگر بچوں کو عورتوں کی خفیہ چیزوں کا پتہ ہے، عورتوں کی شرم والے معاملات کا پتہ ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور نہ پاؤں اس طرح ماریں کہ ان کی زینت چھپائی جائے، یعنی اس طرح چلیں بھی نہ کہ پردہ جو ہے وہ آواز آئے۔ کیا جی دیور سے پردہ ہے؟ جی دیور سے پردہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہوتا ہے، اسی طرح بہنوئی سے بھی پردہ ہے۔ ہاں جی بنت محمد رفیق صاحبہ، فتنے کا ڈر ہو تو منہ اور ہاتھ دکھا سکتے ہیں؟ دیکھیں عرض یہ ہے، میں نے دونوں مسئلے آپ کو بتا دیے، دونوں موقف بتا دیے، بہتر یہی ہے کہ چہرے کو ہی چھپایا جائے، پردہ کیا جائے۔ اس کے اندر بظاہر یہ سمجھ آتی ہے کہ میرے لیے جو ہے رشتہ داروں میں میرے لیے مسئلے پیدا ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں خیر پیدا کر دیتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ پردہ باقاعدہ کیا جائے۔ اگر سمجھتی ہیں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ وہ بہت زیادہ فتنہ ہے، اس کے لیے کوئی پرابلم ہو جائے گی، تو پھر مجبوری کی صورت میں کوئی معمولی سا معاملہ اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ مثلا شوہر کا ماموں ہے، ہاں کہ شوہر کے ماموں سے بھی پردہ کرنا چاہیے، تو پھر اگر فتنے کا، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے گناہ ہی۔ اللہ نور السماوات والارض، آیت نمبر 35۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، مثل نور ہی کمشکات، اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے تاکچہ۔ تاکچہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے کیا ہوتا تھا میں آپ لوگوں کو بتاؤں ذرا، اگر آپ دیکھیں تو یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، اس طرح کی چیزیں بنی ہوتی تھیں پہلے۔ یہاں وہ دیوا رکھتے تھے روشنی کے لیے، یہ تو ویسے آج کل ویسے ہی بنایا ہوا ہے لیکن اس طرح کے بنے ہوتے تھے، اس کو تاکچہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، تو تاکچہ جو ہے مطلب میں نے آپ کو بتایا جس میں دیوا وغیرہ رکھتے ہیں روشنی کے لیے، تو اس کی مثال ہے جیسے تاکچہ ہے۔ فیہا مصباح، اس میں چراغ ہے، المصباح فی الزجاجۃ، اور
جو چراغ ہے وہ شیشے کے اندر ہے، اور شیشہ ایسا ہے جیسے چمکتا ہوا موتی، یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اور تیل بھی کون سا ہے؟ مبارک درخت کا، یعنی زیتون کا، لا شرقیۃ ولا غربیہ، مشرقی مغربی نہیں ہے، یکاد زیتها یضیء، اس کا تیل روشن کرتا ہے، اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے لیکن پھر بھی روشن ہوتا ہے، نور علی نور، نوروں کے اوپر نور ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، یہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نور کی مثال بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نور ہی نور ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نور سے ایک مراد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو چہرہ مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صورت ہے۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے جسم کا انکار کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جسم کیسے ہے؟ ہم ایسا نہیں ہے جیسے انسان ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ تو ایک تو نور وہ ہے، اور ایک نور ہدایت کا ہے، یہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نور ہے ہدایت کے سینس میں۔ جیسے جملہ بولا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں آئے تھے تو اندھیروں کے راج تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور لے کے آئے یعنی قرآن لے کے آئے تو روشنی پھیل گئی، ہدایت پھیل گئی۔ آیت نمبر 41، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، آپ کو نہیں پتا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب تسبیح بیان کرتے ہیں، پرندے پر کھول کے، ہر ایک نے اپنی نماز کو جان لیا ہے۔ انسانوں کی نماز اپنی ہے، طریقہ ہے، پرندوں کی نماز اپنی ہے، وہ ان کا طریقہ اپنا ہے، ذکر کرنا ان کا اپنا ہے، تسبیح کرنا ان کا اپنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی تسبیح جان لی ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا طریقہ جان لیا ہے کہ کیسے اس نے تسبیح کرنی ہے، کیسے اس نے عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بتا دیا ہے۔ آیت نمبر 58 میں 3 مواقع بیان کیے گئے، فجر کی نماز سے پہلے، ظہر کے وقت جب کپڑے اتار کے انسان سوتا ہے، اور عشاء کے بعد۔ یہ 3 موقع ہیں کہ غلام بھی، نوکر بھی، بیٹے بھی، اپنے قریبی لوگ بھی اجازت لے کے کمرے میں داخل ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا زیادہ حکم ہے اسلام کا پاکیزگی کا تاکہ نظر نہ پڑ جائے۔ اب گھروں کے گھر زنا کاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پردہ نہیں کیا جاتا، پردے کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا، پاکیزگی نہیں رکھی جاتی۔ یہ تھی سورۃ النور۔ اب ہے جی سورۃ الفرقان۔ سورۃ الفرقان کی 20 آیتیں 18ویں پارے میں ہیں، اور اب باقی آیتیں جو ہیں وہ 19ویں پارے میں ہیں۔ تبارک اللہ جل نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ اللہ جس نے نازل کیا معجزہ اپنے بندے پہ، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام لوگوں کو ڈرایا جائے۔ اچھا جی، آیت نمبر 20 جی، اس کی آخری اس پارے کی، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تمہیں بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اللہ تم سب کو دیکھ رہا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان ایک دوسرے کے لیے فتنہ ہے، مردوں کے لیے عورتیں، عورتوں کے لیے مرد، اسی طرح اولاد بھی فتنہ ہے، مال بھی فتنہ ہے۔ بعض دفعہ انسان مثلا خامند ہے عورت کا، تو اس کی وہ اطاعت کرتی ہے کہ نہیں، یہ بھی فتنہ ہے۔ اب مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، کہ مرد جو ہے بات مانتا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ نور مجسم اور نور ہدایت کے علاوہ بھی کوئی قسم ہے؟ ہاں جی، میں آپ کا سوال صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکا حسن صاحب، مجھے واٹس ایپ کیجئے گا جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں، پھر میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے جواب دے دوں گا۔ جزاکم اللہ خیر جی، وحسن جزا فی الدنیا والآخرہ، بارک اللہ فیکم۔ آج کے لیسن میں ہم نے کافی چیزیں سمجھی ہیں۔ کوئی اگر اس ہمارے لیکچرز کو ڈیوائیڈ کر سکتا ہے تو چھوٹے چھوٹے لیکچر کر کے لوگوں کو شیئر کریں، اور بہرحال اس میں شرم و حیا کے معاملات، اخلاق کے، معاف کرنے کے بڑی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے، مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل آسان فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔